بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ 2 دن سے یہ خبر تو اسلام آباد میں چل رہی تھی کہ کچھ یوٹیوبرز کی گرفتاری ممکن ہے، کچھ اینکرز بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں، یہاں تک تو چل رہا تھا۔ رات کو عمران ریاض خان کے خلاف تو ایک سائبر کرائم کے تحت ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور اسلام آباد میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے جوڈیشری کے خلاف۔ انہوں نے بولا، میرا خیال ہے وہ اوریہ مقبول جان صاحب کی طرح کا یہ ہے، اور کسی جج کے بھتیجے صاحب ہیں، انہوں نے پوری ایف آئی آر درج کری اور دیگر کچھ لوگوں کے بھی نام دیے ہیں۔ مقدمے کی کاپی مجھے موصول ہوئی تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے 3 یوٹیوبرز اور اینکرز کے خلاف بھی یہ ایف آئی آر ہے۔ ان کے ٹوٹل 11 کے حوالے سے 11 بلاگرز ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی ہونی ہے، اور کچھ کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کے کانٹیکٹ لسٹ میں بھی ہے، ان کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن بہرحال عمران ریاض خان صاحب تو ابھی لاہور میں یا تو وہ بھی روپوش ہو جائیں گے یا ادھر سے کوئی اپنی قراردادی ضمانت وغیرہ لیں گے، لیکن اسلام آباد میں باقاعدہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جوڈیشری کے کسی جج صاحب کے بھتیجے جنہوں نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے، مائے انکل کہہ کے۔ ٹھیک ہے جی، کون جج ہیں ابھی اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم، جیسے پتہ چلے گا میں اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کر دوں گا، لیکن یہ معاملہ اب ادھر شروع ہو گیا۔ بلاگرز، کچھ اینکرز ہیں، پھر بول رہا ہوں 3 اینکرز بھی ہیں جو جن کے اوپر ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے یا ہو گئی ہے، جن کو گرفتار کر لینا لائک یہ ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کا تو کنفرم ہے۔ ادھر علی امین گنڈا پور صاحب والی ایپیسوڈ، جی ہاں، اس پوری ایپیسوڈ جس میں تقریر کے بعد 8 گھنٹے کی ان کی غیبت اور پھر وہ جو حساس اداروں سے ان کی ملاقات، تو وہ 2 دن سے منظر عام سے غائب تھے، تو پہلی دفعہ بولے اور پورا خم ٹھوک کے بولے سر۔ ان کے بولنے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اور ان کو کوئی چیز سمجھا دی گئی، ان کو کوئی چیز سمجھ آ گئی ہے۔ نو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب بالکل نیکسٹ لیول پر نظر آئے ہیں، بلکہ سنجانی کی تقریر سے آگے والا لیول انہوں نے ٹچ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایپیکس کمیٹی کا، آپ کو پتا ہے نا، جس میں سیکورٹی ادارے وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی سربراہی ہوتی ہے، مین وزراء ہوتے ہیں، چاروں وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں، اور آرمی چیف ہوتے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف ہوتے ہیں، اور یہ تمام سیکورٹی ادارے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ میں نے ایپیکس کمیٹی میں بتایا کہ میری پولیس اور عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے ادارے پر، میری پولیس اور عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ میں نے بتایا کہ افغانستان سے بات کریں افغانستان سے بات، میرا خون بہہ رہا ہے، یعنی کے پی کے کی عوام کا خون بہہ رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج اعلان کرتا ہوں کہ میں خود افغانستان وفد بھیجوں گا، تم اپنی پالیسی گھر رکھو، اپنے صوبے کی عوام کو بچانا میرا فرض ہے۔ سر یہ بہت خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں جس بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو وہ ایسے بولے گا؟ نو، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت دہشت گردی بڑھی ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی جو لوٹ گئی ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اگر آپ تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو، میں خود کے پی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنا وفد بھیجوں گا، ٹھیک ہے جی، افغانستان میں۔ تو سر یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہے گی، للکاروں انہیں تو پسند نہیں آتا، میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، ملازم ہوں، مزارع ہوں، جواب دینا پڑے گا، جواب نہیں دو گے تو اونچی آواز کروں گا، نکلوں گا۔ سر علی امین گنڈا پور صاحب، میں نے آپ کو بتایا سنجانی والے جلسے سے نیکسٹ لیول پر کی بات کر رہے ہیں، اس پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا تو بہت دور کی بات، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شہداء اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ غلط پالیسی والوں کو کہتا ہوں، جنہوں نے پالیسیاں غلط بنائی ہیں، ان کو کہتا ہوں ان پر رحم کھاؤ، یعنی وہ شہداء اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کر کے کہتے ہیں کہ میں غلط پالیسی والوں کو کہتا ہوں کہ ان پر رحم کھاؤ۔ تمہیں سوچ نہیں آتی؟ تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ کوئی تمہارے ساتھ، پھر انہوں نے کہا مخاطب ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی ناجائز کرتا ہے تو اسے جواب دو، بس بہت ہو گیا، انف از انف۔ پیغام دیتا ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے نظریے پر قائم ہوں، کوئی مجھے جھکا نہیں سکتا، اداروں سے درخواست کر رہا ہوں اپنی اصلاح کرو، عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ سر آپ خود اندازہ لگا لیں، جس بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو وہ اس طرح بات کرتا ہے، بقول اعزاز سید کے کہ 3 افسران سے انہوں نے معافی مانگی، جا کے 3 اعلیٰ ترین افسران سے،
انہوں نے معافی مانگی اپنی تقریر کے اوپر. نہیں سمجھ نہیں آتی اس گفتگو سے، سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ لیول کی گفتگو ہے، سنجانی کے تقریر سے نیکسٹ لیول کی گفتگو ہے. اور رہی بات کے پی کے میں، آپ کو پتا ہے اجلاس جاری ہے اسمبلی کا. سر اتنی خطرناک تقریریں اس میں ہو رہی ہیں نا کہ میں اس کے مندرجات بھی آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا. ایم پی ایس بتا رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں بستہ بند کیس کے اندر ہوں لیکن ہوں، میں علاقے کا کرمنل ہوں لیکن ہوں، مجھے صرف یہ کہا گیا کہ میں نے عمران خان کو چھوڑنا. اور پھر ہر ایک نے اپنی اپنی رودات سنائی، بیوی بچوں کے حوالے سے، اپنے حوالے سے سب کچھ بتایا. یہ اس وقت اسمبلی میں، کے پی کے اسمبلی میں روز یہ تقریریں ہو رہی ہیں. میں نے بولا کہ اس کے مندرجات بھی بتانے. ہر بندہ بہت خطرناک تقریر کر رہا ہے سر، بس اتنا بولوں گا. یہ بالکل چیز دوسری طرف پلٹ گئی ہے. یہ بالکل کیلکولیشن کہیں غلط ہوئی ہے سر، مجھے ایسا لگتا ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف سے کی طرف سے اور وائس، بڑی اسٹرانگ وائسز بھی بلند ہونا شروع ہوئی ہیں. قاضی فائز صاحب کی آپ کو پتا ہے ایکسٹینشن والا معاملہ کھل رہا ہے، ان کی اپنی ویل بھی ہے کہ سب کا کرے، تو میں ابھی ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار ہوں. یہ سب چیزیں نا، تو ان کے خلاف بھی آوازیں اب بہت زیادہ بلند. حامد خان صاحب پورا گروپ ہے جی لاہور میں، سپریم کورٹ میں 2 ہی گروپ ہوتا ہے، یا حامد خان گروپ جیتتا ہے یا آسما جہانگیر والا گروپ جیتتا ہے، اور یہی لاہور میں بھی ہوتا ہے. تو حامد کور کمیٹی کے رکن بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. وہ کہتے ہیں موجودہ چیف جسٹس گندا رول ادا کر رہا ہے، کر رہے نہیں ہے، گندا رول ادا کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں جلد از جلد غائب ہو، کیونکہ یہ تاریخ کا مجرم چیف جسٹس ہے. سر بہت سخت لفاظ، یہ غلط فیصلے کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں موصوف فارغ ہوں، اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نوٹیفائی ہوں. سر میں بتایا پھر نیکسٹ لیول پہ یہ چیز چلے گی. حامد خان صاحب بات کریں، میں نے بولا کہ ایک وکلا کی پوری فرٹرنیٹی یہ بات کر رہی ہے اگر حامد خان یہ بات کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں جو ایکسٹینشن والی بات اور اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس پر اپنا ری ایکشن بھی دے گا، بلکہ ایک ایکشن میں بھی رکھے گا. اور پی ٹی آئی کی کمپین تیز ہوگی قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے. یہ تو بالکل اب کلیئر ہوگی بات. تو رہی بات آج کا دن بہت اہم ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی کہ ممکنہ طور پر مجھے ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کیا جا سکتا ہے، مجھے فوجی تحویل میں دیا جا سکتا ہے، تو اس سے روکا جائے. تو درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس درخواست کی سماعت کریں. چاہے اس کے رجسٹرار کو کچھ اعتراضات بھی تھے، ان اعتراضات سمیت جسٹس میاں گل حسن صاحب اس کی سماعت کریں. کیس اہم ہے، اس کیس سے پتہ چلے گا کہ آئندہ کی صورتحال کیا ہوگی، آئندہ کا مزاج کیا ہے. ظاہری بات ہے عدالت وزارت دفاع سے پوچھوائے گی کہ بھائی بتائیں تو صحیح، عمران خان کو آپ نے فوج کی تحویل میں دینا ہے، عمران خان صاحب نے کا آپ نے ملٹری ٹرائل کرنا ہے، کیا پوزیشن ہے آپ کی، کیا گراؤنڈ ہے آپ کی، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہے، ذرا تھوڑا سا جواب دیں آپ ہمیں. تو جب وہ جواب آئے گا نا تو پتہ چلے گا کس کی کیا نیت ہے. اور یہ کیس بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے آج کا. یہ ادھر مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کو جو یوں کر کے ہوتے ہیں نا میں آزاد ہوں، تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں ہوں آزاد لیکن مجھے کسی نے بنایا ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تو سفر کیا تھے فیصل واڈا صاحب، وہ پروگرام میں تھے، وہ اور بیرسٹر عقیل صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، قانون و انصاف کے حوالے سے بشیر بھی ہیں. تو وہ آمنے سامنے آئے ہیں. فیصل واڈا صاحب بیرسٹر عقیل کو یعنی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ریئیکشن میں کر دیا، یعنی پارلیمنٹ والی جو ایپیسوڈ ہے نا، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ حکومت نے کروائی ہیں اور وہ ریئیکشن میں کروایا ہے سنجانی والے جلسے کے. عقیل ملک صاحب کہتے ہیں نہیں، جو ترجمان ہے پرائم منسٹر کے کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں آئی جی ذمہ داری لے کہ میرے لوگوں نے غلط کیا، پارلیمنٹ کے اندر حملہ کر کے، پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو کے ایم این ایس کو گرفتار کر کے، آئی جی ذمہ داری لے. سر مزے کی بات دیکھیں، محسن نقوی کا کوئی نام نہیں لے رہا، اور فیصل واڈا کیسے لے سکتا ہے؟ اس کا پیٹی بھائی ہے نا بھائی جان، قبیلہ سمجھ آ رہی ہے نا، سیم ہے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں، بلکہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں آئی جی نے تو کچھ کیا نہیں ہے، وزیر اعظم ذمہ دار ہے، ایگزیکٹو ذمہ دار ہے، وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے. او بھائی، وزیر اعظم سے پہلے وزیر داخلہ کو گھر جانا چاہیے. اسلام آباد پولیس کس کے انڈر ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کے انڈر ہے. مگر اس کے لیے کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی چیز ایسی ہوگی نا جس کی بنا پر یہ بات کی جا سکے گی نا. نہیں، وہ کرنی نہیں ہے انہوں نے. تو یہ ہے اندر والا، درمیان والا بندہ یہ لوگ نکال رہے ہیں. محسن نقوی صاحب سے پوچھیں نا سر. تو
وہ محسن نقوی صاحب کو ایسے نکال رہے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جا رہا ہے، لائک یہ والی چیز ہے. تو پولیس ان کے انڈر ہے. اب ان کی دلچسپی کا عالم چیک کریں گے اس انکوائری پہ کتنے دلچسپ ہے، یا یہ پوزیشن ہے. ادھر ساری پارلیمنٹ کہہ رہی ہے ہم در حملہ ہوا. عطا طارق صاحب کہتے ہیں نہیں، پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے باہر ہوا. بھائی 10 بندے نکالے ہیں پارلیمنٹ کے ملازم، اسپیکر نے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے. کس بنا پہ نکالے ہیں؟ کس بنا پہ نکالے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ ملوث تھے. پارلیمنٹ کے اندر سارا حملہ ہوا، فوٹیجز وغیرہ سب کچھ اس کی ہے. ادھر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے خلاف نہیں، سیدھا وزیر اعظم کو انڈر ہونا چاہیے، ان کو فارغ ہونا چاہیے. حیرت مزے کی بات. ابھی پھٹیں گے، ابھی مزید پھٹیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد.